میرے میرے جیسی جنانیاں ہوتی ہیں نا، جو کبھی اکیلی ان ڈرائیو میں بیٹھ جائے نا گاڑی کرا کے، اکیلی مطلب چلو 2-4 کزن ساتھ بیٹھ جائیں، باجی خالہ بیٹھ جائے ساتھ، خود بیٹھ جائے نا، تو وہ ایسی حرکتیں کرتی جیسی اب میں نا کبھی کبھار کیمرے کے سامنے آ کے کرتی ہوں، کبھی کبھار عجیب و غریب حرکتیں۔ جو لوگ کبھی کبھی کیمرے کے سامنے آتے ہیں نا وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جو روز روز آتے ہیں وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے یوٹیوب پر نا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے بھی ہوں گے اور آپ کا جمعہ بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں گل والا کیوں کیتی کہ اکثر اوقات ہم جو عورتیں ہوتی ہیں نا گھر والی، وہ مردوں کے ساتھ جاتی ہیں، کہیں بھی جائیں نا مردوں کے ساتھ ان ڈرائیو کرا کے جائیں نا کسی کی گاڑی میں۔ اپنی گڈی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کیڑے پاسے جا رہی ہے، شک بھی نہیں ہوتا اپنی گڈی والے ڈرائیور پہ، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے یا میاں ہوتا ہے اپنا ڈرائیور، تو اس پہ شک تو نہیں ہوتا نا۔ تو لیکن ان ڈرائیو میں بیٹھ جائے تو پہلے تو شک ہی آ جا رہے ہوتے ہیں، ہائے کرے اور ہی نہ لے جائے، ہائے انج نہ ہو جائے، انج نہ ہو جائے، جڑیاں کدے بہندیاں جس طرح میں اس طرح۔ تو وہ پھر نا سیٹ کے پچھلی سیٹ پہ جب بیٹھی ہوتی ہیں نا تو اوکڑ کے شیشے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جن کی اپنی گاڑی ہوتی ہے وہ عورتیں تو سکون سے گاڑیوں میں بیٹھتی ہیں نا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں اور سکون سے، یا مرد ساتھ ہو تو سکون سے بیٹھتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر آئے گا تو مرد کو راستہ سارا پتہ ہے، بھائی سمجھدار ہو تو سی آپ ہی، مرد کو راستہ پتہ ہے۔ اصل میں اوپر میری بیٹی کے میسیج آ رہا ہے نا تو میرا دھیان بٹ رہا ہے، تو مرد سمجھا دے گا ڈرائیور کو راستہ، یا کوئی ڈر خطرہ کوئی نہیں۔ تو عورت اکیلی ہوتی ہے نا تو اوکڑ کی شیشے جو ادھروں تکے دی کدی ادھروں تکے دی کہ کدھر غلط تو نہیں لے کے جا رہا۔ تو وہ صاحب ہے میرا کیمرے کے سامنے میں ایسے بیٹھی ہوں نا جیسے کہ بندہ کبھی کبھی گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ ہاں جی واپس آ کے لو جی ہر پاسے ہی رول لیں۔ بیٹی کے ساتھ 3-4 دن بعد بات ہوئی ہے تو وہ اس پہ بتا رہی ہے کہ بابا ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے، اوپر آنٹی کے پاس گود میں چڑھ کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ وہ ستیلی ماں کا بتا رہی ہے۔ میں کیا کروں یار، میں سچی بتاؤں میری اپنی طبیعت نہیں ٹھیک یہاں پہ، میں خود چڑچڑی ہوئی بیٹھی ہیں تھے، تو میں ان کے معاملے اپنے معاملے سلجھاؤں، میں اپنے ان 2 بچوں کے اللہ زندگی کرے سلجھاؤں، 2 تو نہیں ایک ہے ابھی فی الحال، دوسرے کا معاملہ میرے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے نا، میں خود سا اوکھے لے رہی ہوں، میں ان 2 بچوں کے معاملے سلجھاؤں، مجھے سمجھ سے میری نا باہر ہو گیا کام۔ اللہ پاک کی خیر کرے، میں کہتی ہوں اللہ کسی ماں کو اپنے بچوں سے دور نہ کرے۔ بس باپ جو ہوتا ہے نا وہ مستی کرتا ہے، باپ مستی کرتا ہے، صحیح ہے۔ ماں جو ہوتی ہے اکیلی باپ بھی بن کے بچوں کو پال لیتی ہے۔ اچھا یہ باتیں کرنے کا میرا بالکل ارادہ نہیں تھا، ابھی ان کے وائس آئے ہیں تو مجھے نا تبوڑیوں نے کاٹ لیا، سمجھو غصہ چڑھ گیا، تو یہ بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو خیر یہ صبح کا واقعہ ہے، آج آٹا نہیں تھا تو ہسبینڈ آٹا بھی لے کر آئے ہیں اور ساتھ پکے ہوئے نان بھی، تو یہ ہسبینڈ کی وائف نے فرش دھویا تھا اور یہ سب ادھر بیٹھے تھے، میں اٹھ کے نیچے آئی ہوں ناشتے کے لیے کیونکہ میرا کپ اور میرا دودھ وغیرہ نیچے ہی پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو آٹا بھی نیچے ہی ہے، آٹا نہیں ہے نان، ہسبینڈ نے فون کیا اوپر کہ تم بھی نیچے ہی آ جاؤ، سوئے تو اوپر ہی تھے ہسبینڈ لیکن تو انتے پتہ ہے پھر اٹھ کے انہوں نے نیچے ہی چلا جانا ہوتا ہے منہ دھونے کے لیے، اوپر والے پانی میں پتہ نہیں کیا مکس ہے وہ منہ نہیں دھوتا بندہ، خیر میں کڑی شکایتیں کروں ادھر، تو میں بھی پھر پیچھے گھنٹے بعد اٹھ کے آ گئی، میں خسمان کھاؤ سارے، تو وہ نان لے کر آئے ہیں تو آ گئی جو میری تھی ڈسٹرب کرنے، کھا لیا سارا، اچھا جاؤ میں وائس اوور کر کے آتی ہوں۔ اچھا تو اس سے پہلے مجھے یہ آواز آئی تھی کہ یہ جو ابھی بچی بلی کے ساتھ کھیل رہی تھی نا پنک ٹراؤزر والی، یہ جو پیچھے آئی ہے اس کا آج پیپر ہے نا، ہسبینڈ کی بیٹی ہے، تو مجھے آواز آئی ہے باپ نے اس کو بولا کہ بیٹھ کے نا بھنڈی کاٹ دو، تو ناشتے میں تھوڑی سی بھنڈی بنا لو، تو آگے سے میری سوتن نے کہا کہ نہیں اس کو بخار ہے، بخار بظاہر تو اس طرح کا نہیں ہے کہ بستر پہ لگی ہوئی ہے، پھر رہی ہے، ٹور رہی ہے، ہنس رہی ہے، کھیل رہی ہے، اور اس کا پیپر بھی ہے، یہ نہیں کاٹے گی۔ تو میں ایک گل سوچی ہے، نہیں مجھے سوتن نے کچھ بھی نہیں کہا کہ تم کاٹو یا یہ وہ، مجھے نہیں کہا، میں پہلے ایک گل دس لواں تھانوں، لیکن میں نے ایک بات سوچی ہے کہ ساسیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں
کہ دوسروں کی بیٹیاں پریگننٹ ہوتی ہیں، اوکھے سا لے رہی ہوتی ہیں. یہ جو مجھے کپڑے دکھا رہی ہے میں اس بچی کی بات کر رہی ہوں. اوکھے یہ پیپر دینے کی تیاری کر رہی ہے، جا رہی ہے، اوکھے سا لے رہی ہوتی ہیں، مار مار کے وہ ٹور رہی ہوتی ہیں. یقین کریں یہ اللہ کرے کہ لیڈیز کا ہی چینل ہے اور لیڈیز ہی دیکھ رہی ہو میری ویڈیوز. اینڈ کے جو مہینے ہوتے ہیں نا 7 8 9 بہت مشکل ہے، بہت مشکل. انسان کو ایسا لگتا ہے بچے گا نہیں شاید. مجھے تو دن رات یہی لگتا ہے میرے آخری مہینے ہیں نا زندگی کے، تو بہت مشکل ہوتا ہے. اور ساس بڑے آرام سے، کیوں تمہاری بیٹی کے پیپر بہت ضروری ہیں. جب بہو کہے کہ میں اوکھی ہوں، سوڑی ہوں، میرے سے نہیں کام ہو رہا، تو آگے سے بہو کو یہ جواب ملتا ہے اساں بھی جمائن نا، تو کوئی انوکھی اساں بھی جمائن نا، 10 جمائن نا. تو پھر اساں بھی پیپر دیتے ہیں نا. میں تو کہتی ہوں پھر ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ پیپر دینا کون سا اوکھا کام ہے. ساری دنیا کی بچیاں پیپر بھی دیتی ہیں، گھروں کے کام بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. تو پیپر اوکھا ہے، پریگننسی اوکھی ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ان عورتوں کی. اپنی بچیوں کے پیپروں کا بھی درد تم لوگوں کو اتنا ڈڑا پڑا ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں پانڈا ادھر سے ادھر نہ کریں، پیپر ہے. تو دوسری پریگننٹ ہو تو اس کے بارے میں تم لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ایسا بھی جمائن نہ کرنا. تو خیر کہا تو نہیں تھا میری سوتن نے مجھے، لیکن ان کا ارادہ تھا. تو میں نیچے آئی تو ہسبینڈ نے کہا بھنڈی کاٹ دو. میں نے کہا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا. پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے میں تے انی منہ پھٹ ہو گئی ہوں نا، یقین کرو بڑی بدتمیز ہوں. غلطی بھلے میری ہی ہوگی لیکن میں نے ایسے ہی کہا ہے. میں نے کہا میں نے پچھلی ویڈیو میں دال دیکھی تھی، میں نے کہا میں نے ہانڈی بنائی نا 2 دن چلائی آپ لوگوں نے، ہانڈی کی دفعہ ان ساروں کو موت کیوں پڑ جاتی مجھے آپ لوگ یہ بتاؤ. میں نے ایسے ہی کہا. میں نے کہا خود پکاؤ نہیں یار، میرے سر پہ کیوں چڑھ جاتے ہو سارے. 2 دن میں نیچے کیا پکانے لگ جاتی ہوں مجبوری میں کہ چلو جس طرح یہ نان آئے ہیں کٹھے تو کٹھے ہی تال کے ادھر بیٹھ کے کھا لیا. تو تم لوگ سر پہ چڑھ جاتے ہو. میں نے کوئی نہیں کاٹی. ہسبینڈ بیٹھ کے بھنڈی کاٹنے بیٹھ گئے. تو اب سوتن میری مجھے کہتی ہے تم نے ٹماٹر وغیرہ اوپر رکھا ہے، یہ خود سوتن نہیں رکھا ہے. پھر میں نے کہا میں نے نہیں رکھا، خود کاٹ لو. غصے سے نا میں نے کہا. تو کچن میں یہ بنانے آ گئی. میں پیچھے کیمرہ لے کے آئی تو یہاں مجھے کہتی ہیں ہاں میڈیا والے پہنچ آئے نے، ویڈیو بنانے نے والی ٹھیک ہاں ویڈیو بن رہی ہے یہ وہ. میں ہے تو میں نے آگے سے کہا اچھا. میں نے کہا میں نے ہانڈی بنائی، آپ 6 لوگوں نے کھائی، ٹھیک ہے. آپ ایک بھنڈی ذرا سی بنا رہے ہو تو مجھے باتیں سنا کے دو گے پورا پلیٹ میں. میں تو ایسی بدتمیز ہو گئی ہوں. اب اس کو بدتمیزی کہو یا انصاف کہو یا اپنے حق میں بولنا کہو، یہ تو سن کمنٹ سے دس دے ہو آپ. میں نے صاف کہا. میں نے کہا کیوں میں بناؤں تو 6 لوگ کھاؤ گھر کے، ہم 8 لوگ ہیں ماشاءاللہ، ابھی 9 ہو جائیں گے. 2 میں اور میری بیٹی اور 6 یہ. اچھا میں نے کہا میں بناؤں تو تم 6 لوگ کھاؤ اور تم لوگ بناؤ تو مجھے باتیں سناؤ کہ تم نے نہیں بنائی بھنڈی. میں نے کہا میرے سے نہیں بنتی، ایسے ہی کہا. تو انصاف کے لیے ویسے بولنا چاہیے اپنے. اور مجھے اس پیپر والی بات پہ بھی بڑا غصہ آیا. بھائی اپنی تھی کہ پیپر ہوں تو ہائی پیپر ہے، ہماری تھی ادھر سے ادھر نہ ہو. دوسروں کی تھیں پریگننٹ ہو، مار مار کے وہ ٹور پھر رہی ہو تو ان کا دکھ کسی کو نہیں نظر آتا یار. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. تو اچھا خیر رات کو بھی ایک واقعہ ہوا ہے، میں تم لوگ کو یاد ہے تم لوگوں کو 1 ہفتہ پہلے جو میرے ریگولر سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ ہوگا 23 مارچ تھی 24 یا 25 تھی. میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کیک کاٹنے کی کہ میرے ہسبینڈ کی اور سوتن کی اینیورسری یا شادی کی اینیورسری کہندے نا. تو دیکھنا 4 اپریل کو میرے ہسبینڈ کو یاد نہیں رہے گا میرا. اوہو گل ہوئی. یاد تو میں نے بھی کوئی نہیں سی، لیکن جب مجھے یاد آیا رات کو تو میرا دل کی تلوار لے کے میں سر قلم کر دوں جنے اپنے کا. صحیح بات ہے، مذاق کے علاوہ. ہوا یہ کہ میں نے آپ لوگوں کو گواہ بنایا تھا. میں نے کہا تھا دیکھنا اس کو یاد نہیں رہے گا. وہی بات ہوئی. اس دن تو یہ بڑا اچھل کے کیک آیا جی ہماری شادی کی 25 سال ماشاءاللہ 25 سال ہو گئے ہیں. تو اینیورسری ہے، بڑی بیوی بھی خوش، جڑاں بھی خوش، اچھل کر کے کاٹ رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا جب میری باری آئے گی یاد نہیں رہے گا کیوں مجھے تو یاد رہے گا کیوں. وہی گل ہوئی 4 اپریل کے، آج 10 اپریل ہو گیا نہیں یاد رہا. رات کو ویسے بات ہوئی تو ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میری برتھ ڈے ہے نا 10 اپریل کو ہسبینڈ کی. تو میں نے کہا یار ہماری شادی کی بھی گزر گیا. آپ کو میری دفعہ میں تو مچھر نہیں کٹ میں جن پہ گئے. میں جن پاواں دی میں کیک آئے گا تو آئے گا. ایسے تو ایسے بینک ہے. اپنی باری پہلی شادی تھی تو تب یاد رہتی، ہر بار لاڈ اٹھانے سارا کچھ کرنا. اور میری باری آپ نے کیک تک نہیں لائے.
میں بھی چلو خوش ہو جاتی کہ میرے جنے کو میری شادی کیا، لیکن ہماری شادی تھوڑی، ہمارا تو سمجھوتا ہے، ہمارا تو گزارا ہے، سمجھو شادی تو نہیں ہے۔ اور میں اس گزارے میں بھی الحمدللہ بڑی خوش ہوں، بڑی خوش ہوں۔ جب سے میں نے چینل بنایا نا، یقین کریں آپ لوگوں کا ساتھ ہے، میں بڑی خوش ہوں۔ صحیح بات ہے، میں دنیا بھول گئی ہوں، بس میں اللہ ہی اللہ تو آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزاری کر لیتی ہوں۔ تو خیر میں نے ہسبینڈ کو صحیح سنائی، تلوار نہیں تھی بس میرے پاس اس ٹائم، ورنہ میں نے سر لا دینا تھا اس بندے کا۔ تو میں نے کہا ایسے بے انصافیاں کرتے ہو، یہ ہے وہ، میں اگلیاں پچھلیاں کیتیاں چنگیاں۔ پھر مجھے کہتے ہیں کل جمعہ ہے، آج کا کہتے ہیں، میں کل کیک لے آؤں گا۔ اچھا یہ جمعے کے ٹائم نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے تو یہ سورہ پڑھی ہے جو میں روزانہ پڑھتی ہوں تقریباً۔ آپ لوگوں نے بھی بہت ساری برکتیں لینی ہیں، معاملے حل کرانے ہیں، دیکھیے گا میرے بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، مجھے پورا توکل یقین ہے اپنے سونے رب پہ۔ تو آپ لوگوں نے بھی تو سورہ محمد کو نا اپنا معمول بنا لیں، یہ ویسے بیٹے کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ چلو دیکھو اب بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اس ساری جرنی میں، آپریشن میں، سب چیزوں میں۔ میں نے ہسبینڈ کو کہہ دیا کہ ہاسپٹل جو ویڈیو بنے گی اس کے لیے آپ ایک بچی اپنی لے جانا، تو ویڈیو تھوڑی تھوڑی کلپ لے لینا، اللہ پاک خیر کرے۔ آپریشن دا تے نہیں نا لین دین دے، جڑا بار بیبی آتا ہے بندہ اذان دیتا ہے کان میں، ان ساری چیزوں کی نا ویڈیو کلپ لے لینا۔ کہہ رہے ہیں اچھا، صرف میں نے آپ لوگوں کی خاطر یہ سب کر رہی ہوں، ورنہ مجھے کیا لگے، میں اپنے سبسکرائبروں کی خاطر۔ اچھا پھر کتنے پہنچے سا؟ ہاں کہہ رہے ہیں کہ آج کیک لاؤں گا اور آج تمہاری ورشا۔ میں نے کہا آنکھ کے فائدہ، آپ لوگ خود گوار ہو نا، آنکھ کے فائدہ ہیں، یہ بندے کو خود چیزیں یاد ہونی چاہیے نا۔ کیک کو نہیں، کو بھوکا کو نہیں ہوتا کیک کا، میں چاہوں نا اللہ کے حکم سے ابھی میں 10 کیک لے کے کھا لوں بیٹھ کے، کیک کا بھوکا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ساری بات ہوتی ہے نا مان کی۔ اچھا یہ میاں بیوی پتہ نہیں کس بات پہ بھی بحث کر رہے تھے، مجھے نہیں یاد، کہاں ویسٹ کوٹ پہ بیوی کہہ رہی تھی میاں کو کہ ویسٹ کوٹ نہیں ہے اتار دو، روز ایک چیز نہ پہنو، ایسے شو خراب ہو جاتی لوگ، پھر کہیں جانا پڑ جائے گا تو پھر پرانی ہو جائے گی، پرانی والی پہن لو۔ تو کوئی نہیں، میرے میاں نے لائی، ہسبینڈ نے نس گئے دکان پہ اپنی۔ تو یہ میرے ہسبینڈ کی وائف کا چادر پڑی تھی، تو کہتی ہیں بیٹی کو چلو آؤ تمہیں سکھاتی ہوں، بڑی والی کو میں کاٹتی ہوں تو تم یہ مجھے سلائی مار کے نا قمیص سی دو، ایسے تمہیں آ جائے گا سینا۔ تو وہ اس کو کاٹ کے بتا رہی تھی۔ بس یہی میری چھوٹی موٹی ویڈیو تھی آج جمعے کی، یہی روٹین تھی۔ باقی کھانے میں آج گوشت والا پلاؤ بن رہا ہے، وہ بنے گا نیچے اور میں ہوں ابھی اوپر۔ میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں کہ میں نیچے آ کے کیمرہ اٹھاؤں تو بناؤں، تو دیکھو بناتی ہوں کہ نہیں بناتی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ ایسی نکمی باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ اور میری کڑی آ جاتی ہے دوبارہ۔ کون آیا اسپارا؟ منہ صاف کر کے جاؤ، دوپٹہ کر کے پڑھو۔ الف با سناؤ، آپ ہی کو آنٹی کو سناؤ، موبائل پہ سناؤ اپنا اسپارا۔ الف با تا ہاں سا ہاں جی جیم ہاں ہا۔ یس، میری جنت نے نا اتنا زبانی سبق یاد کیا ہوا ہے۔ اچھا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کہنا ہے۔ جاؤ آپ ہی ٹافیاں بھی دے گی آج سپارے میں، جاؤ جاؤ جاؤ۔ مما وتا دوپٹہ آپ ہی کے پاس ہے نا، نیچے ہی ہے، بیٹھک میں پڑا ہے، منہ صاف کر کے جانا۔ مما کا جا میری بیٹی، وہ ٹافیاں ساری بانٹ دے گی، آپ کو دے گی ہی نہیں، جلدی جاؤ نہ کہہ رہی ہوں۔ اچھا جب جنت آ جاتی ہے نا پھر وائس اوور میں نا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، بلانے پھسلانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کو۔ خیر یہ تھا آخری کلپ، ابھی نیچے سے میں اوپر آئی ہوں، آ کے پھر میں نے اپنے نیلز وغیرہ کاٹے اور اس کے بعد وہ ویڈیو بھی بنائی جو شروع میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے۔ اور اس کے بعد خربوزہ کیا کہتے ہیں، ککڑی جو ہوتی ہے پیلی والی، جو تھوڑی سونی ہوتی ہے، موٹی موٹی سی، پن کاتی ہوں مما، وہ کاٹ کے کھائی۔ اور آخر میں جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ ہر ٹائم اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو۔ ہم بہت کمینے گناہ گار لوگ ہیں، ہر ٹائم اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہ شکر ہیں، دیکھو سب سے پہلے میں خود کو کہوں گی، ٹھیک ہے نا، ہم نہ شکر ہیں۔ اللہ پاک نے جو دیا رات کو لیٹتے ہوئے اس پہ شکر ادا کریں، اپنے بچوں پہ شکر ادا کریں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارا گھر موجود ہے، ہماری چھت موجود ہے،
ہمیں اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے گھر میں سکون کرنا چاہیے، سکون آنا چاہیے۔ یقین کرو ورنہ نا جب گھر ٹوٹتے ہیں نا پھر زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ مجھے اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں چلتی ہوں۔